عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے اور راستے میں ایک شخص ملا. اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام آپ کہاں سفر کر رہے ہیں؟ فرمایا میں فلاں ایریا کی طرف سفر کرنا جا رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام سے اس جوان نے کہا حضرت میں بھی آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں. اس کو یہ پتا نہیں تھا یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ پیغمبر ہے. اس نے کوئی عام شخص سمجھا، کہا میں بھی آپ کے ساتھ سفر پر جانا چاہتا ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ سفر پر چلیے. تو جب وہ سفر پر جانے کے لیے تیار ہو گیا تو دونوں عیسیٰ علیہ السلام بھی اور وہ دوسرا شخص بھی سفر پر چلے. ایک جگہ آتی ہے دونوں ٹھہر جاتے ہیں اور جب دونوں ٹھہر گئے عیسیٰ علیہ السلام بھی اور وہ شخص بھی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ تو اس شخص نے کہا حضرت میرے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میرے پاس تھوڑی سی روٹیاں ہیں ہم کھا لیں گے، 3 روٹیاں ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے 3 روٹیاں نکالی اور نکال کر ایک اس کو دی اور ایک خود کھائی اور ایک روٹی کو پیک کر دیا. کہا رات کو بھوک لگے گی اور ہم دونوں اس کو 50-50 ہاف کر کے کھائیں گے، آدھا کر کے کھائیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام اس روٹی کو وہاں رکھ کر آپ وضو فرمانے کے لیے گئے. آپ جب وضو کرنے کے لیے گئے واپس آئے تو جو ایک روٹی تھی وہ غائب ہو گئی تھی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے ساتھی مجھے یہ بات بتا 3 روٹی تھی اور 3 میں سے ایک میں نے کھائی، ایک آپ نے کھائی اور ایک جو بچ گئی تھی وہ روٹی کہاں گئی؟ تو اس جوان نے کہا عیسیٰ علیہ السلام مجھے تو کوئی خبر نہیں کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کو کوئی پتہ نہیں؟ کہا مجھے کوئی پتہ نہیں. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لہٰذا چلو آگے چلتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اور وہ جوان دونوں سفر پہ چل گئے. آگے پہنچے چٹیل میدان دیکھا تو عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرنی کا بچہ وہاں پر گرایا، ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد دونوں نے کھایا. کھانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے اس جانور کو کہا کہ اللہ کے حکم سے تو زندہ ہو جا. تو جس ہرنی کو کھایا تھا الگ الگ ہڈیاں پڑی تھی، اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جاتی ہے. تو جب وہ زندہ ہوئی تو اس شخص نے کہا کوئی عام آدمی آپ نہیں ہے، آپ کوئی بڑے بزرگ، آپ نے اس کو زندہ کیسے کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے کیسے زندہ کیا کیسے نہیں کیا، ان باتوں کو چھوڑو. میں تجھے اس رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے مجھے اور آپ دونوں کو پیدا کیا، آپ مجھے یہ بات بتاؤ کہ وہ تیسری روٹی کس بندے نے کھائی تھی؟ تو اس نے کہا عیسیٰ آپ کو مجھ پر شک ہو گیا کیا؟ آپ مجھ پر غلط شک کرتے ہو، میں نے تیسری روٹی نہیں کھائی ہے. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ نے نہیں کھائی. کہا نہ میں نے نہیں کھائی. کہا کوئی پتہ گئی؟ کہا کوئی پتہ نہیں. کہا کوئی بات نہیں آگے چلتے ہیں. تو جب آگے چلے ایک دریا آیا اور اس بہت بڑا دریا تھا، اس پر پل نہیں لگا تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا پل دریا پار کرنا ہے، لہذا کیسے کیا جائے؟ اس شخص نے کہا حضرت یہ بہت بڑی دریا ہے، بہت بڑی ندی ہے، اسے پار ہونا بڑا مشکل ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی دقت نہیں، آپ میرے ساتھ چلو، میں آپ کو اس دریا سے پار کرتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میری بازو پکڑ لے اور میں تجھے دریا کے پار لے کر چلتا ہوں. جب دونوں نے اللہ کے عیسیٰ علیہ السلام نے اور اس شخص نے دونوں نے جب دریا میں قدم رکھا تو دریا پار کیا. عیسیٰ علیہ السلام کو ایک قطرہ پانی کا نہیں لگا، نہ اس شخص کو لگا. سوکھے کے سوکھے دریا سے پار چلے گئے. اس شخص نے کہا عیسیٰ علیہ السلام بڑی عجیب بات ہے، پانی کے بیچ میں سے آئے اور اتنا بڑا دریا، اور دوسری بات یہ کہ ایک قطرہ پانی کا نہیں لگا، یہ کیسے؟ ہم سوکھے سوکھے پار چڑھ گئے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ان باتوں کو چھوڑو، تجھے اس رب کی قسم ہے جس نے مجھے اور آپ کو دریا سے پار کیا، وہ تیسری روٹی کس نے کھائی تھی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام سے اس شخص نے کہا عیسیٰ علیہ السلام آپ کو مجھ پر شک ہے؟ آپ مجھے بار بار یہ سوال کیوں کرتے ہو؟ میں نے تو یہ نہیں کیا یہ کام، لہٰذا آپ مجھے مت بار یہ پوچھو. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کو نہیں پتا؟ کہا مجھے نہیں پتا. کہا پھر آؤ اور آگے چلتے ہیں. تو جب عیسیٰ علیہ السلام آگے گئے ایک رتیلا میدان، ریت والا میدان آیا. اس ریت والے میدان کے اندر مٹی کو جمع کیا، 3 ڈھیر مٹی کے بنائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ ان تینوں مٹی کے ڈھیر جو ہیں ان کو سونا بنا دے. تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے، وہ دونوں وہ 3 کے 3 ڈھیر مٹی کے سونا بن جاتے ہیں. اور جب 3 سونا بن جاتے ہیں تو وہ شخص کالا پڑ گیا. عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا خدا کے بندے، اے بزرگ، کیونکہ وہ تو عیسیٰ جانتا نہیں تھا کہ یہ پیغمبر ہے، اگر جانتا تو روٹی کا راز پہلے سے بتا دیتا. اس نے کہا خدا کے بندے یہ کیا بات ہے، یہ 3 ڈھیر سونا کے جو بنے یہ کس کے لیے بنے؟ اس نے کہا کالا نہیں پڑنا،
کہا کیوں کالا نہیں پڑنا، یہ کسی کے لیے، میرے اور آپ کے لیے بنے ہیں، ہمیں ملیں گے۔ تو کہا حضرت پھر ٹھیک ہے۔ تو کہا یہ تو 3 ڈیرے اور ہم بندے 2 ہیں۔ فرمایا کوئی بات نہیں، ایک آپ کا اور ایک میرا۔ تو کہا تیسرا کس کا؟ کہا تیسرا اس بندے کا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جس نے وہ تیسری روٹی کھائی تھی۔ تو اب بندہ لالچ میں پھنس گیا اور اس نے کہا عیسیٰ وہ تیسری روٹی جو تھی وہ میں نے ہی کھائی تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں یہی جاننا چاہتا تھا کہ وہ تیسری روٹی کھانے والا کون تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، یہ 2 ڈھیر تو تیرے ہو گئے، ایک تو روٹی کھانے والا بھی تو تھا، تیرا ہے، جو تیرا حق ہے وہ بھی تجھے ملا، لہٰذا یہ میرا بھی لے جا۔ لیکن بات یہ کہ آج کے بعد تجھے میری صحبت نہیں ملے گی، نہ تو میرے ساتھ رہ پائے گا، آج کے بعد تو الگ اور میں الگ، اللہ کی تجھ پر لعنت ہو۔ یہ کہہ کر عیسیٰ علیہ السلام اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ اور اتنے میں جب عیسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے اور وہ بندہ وہاں پر ان 3 ڈھیروں کی رکھوالی میں بیٹھا ہوا خوش تھا کہ 3 ڈھیر سونا کے مل گئے، مجھے عیسیٰ سے کیا مطلب، جائے عیسیٰ، میں امیر و کمیر دنیا کا انسان بن گیا۔ اتنے میں 2 ڈاکو آتے ہیں اور ان 2 ڈاکو نے اس کے پاس 3 سونے کے ڈھیر دیکھے اور ان سے کہا کہ یہ سونے کے ڈھیر ہمیں چاہیے ورنہ تجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ اس نے کہا خدا کا واسطہ ہے یہ 3 کے 3 ڈھیر سونے کے لے جاؤ، مگر میری خلاصی کرو، میری جان نہیں لینا، مجھے مارنا نہیں۔ تو ان 2 ڈاکو نے کہا کوئی بات نہیں، 1 ڈھیر ہم، 2 ڈھیر ہمارے، 1 تیرا، 3 لہٰذا ہم تینوں امیر ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اب جب تینوں کو سونا مل گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم امیر ہیں، ہمارے پاس بہت پیسہ ہے۔ انہوں نے ایک بندے کو، تینوں میں سے ایک بندے کو دینار دے کر بھیجا کہ آپ جاؤ بازار سے کوئی چیز کھانے پینے کے لیے لے کر آؤ تاکہ ہم کھاتے پیتے ہیں۔ اب اس نے جس بازار کی طرف جس بندے کو کھانے کے لیے بھیجا، یہ جو بازار میں گیا اس کا ارادہ بدل گیا۔ اس نے کہا کہ ایسا کرتا ہوں کہ میں اس کھانے میں زہر ملا کے لے جاتا ہوں اور ان دونوں کو میں کھانا کھلا، میں زہر دیتا ہوں، دونوں مر جائیں گے، 3 کے 3 ڈھیر سونا کے مجھے مل جاتے ہیں۔ اب یہ واپس آیا، اس نے کھانے میں زہر ملا کر لایا تھا، ابھی یہ واپس پہنچا نہیں تھا، ان دونوں کا بھی ارادہ بدل گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، ہم اس کو قتل آئے گا، اسے کھانا نیچے رکھوا کر اس کو قتل کریں گے تاکہ یہ 3 ڈھیر ہمیں ہو جائیں گے، ہم اس جو تیسرا ڈھیر ہے اس کو آدھا آدھا کر لیں گے۔ اب یہ واپس آیا، اس نے کھانا نیچے رکھا تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ جب قتل کر گیا یہ مر گیا، اس کے بعد 2 بچے، ان دونوں نے کھانا کھایا، اس کھانے میں زہر تھا، یہ بھی مر گئے، تینوں کے تینوں ڈھیر بھی وہاں پڑے ہوئے ہیں اور تینوں لاشیں بھی پڑی ہیں۔ اور کچھ وقت گزرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرتے ہیں اور جب گزرنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ 3 ڈھیر سونا کے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں اور 3 لاشیں بھی وہاں پر پڑی ہیں۔ تو لوگوں نے کہا وہ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، یہ کیا معاملہ ہے، یہ 3 ڈھیر کس کے تھے اور یہ 3 لوگ کون پڑے ہوئے ہیں؟ تو لوگ عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا لوگوں اس کو دنیا کہتے ہیں، یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ دنیا کے مال کی حقیقت ہے اور یہ دنیا کی مال اور لالچ کی حقیقت ہے۔ ان لوگوں نے ایک سونے کی ڈھیر کی لالچ کے اندر 3 جان دے دیے ہیں اور ان کی زندگی بھی چلا گئی ہے، لیکن سونا یہاں پڑا ہوا ہے۔ یہ لوگوں سن لو، یہ دنیا ایسی دنیا ہے، اس نے بھائی بھائی کو قتل کروا دیا، اس نے ماں بیٹے کو قتل کروا دیا، اس نے بستی بستی میں لڑائیاں ڈال دی، اس نے آپس میں 2 لوگوں کو قتل کروا دیا ہے، لیکن یہ دنیا ختم نہیں ہوتی ہے، یہ دنیا ویسی کی ویسی رہ جاتی ہے، لیکن یہ صرف لوگوں کو قتل کرواتی ہے۔